لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وروى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اس وقت دنیا میں ہر طرف بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہر طرف کھلے عام رات دن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں تباہی پھیلی ہوئی، جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی لعنت برس رہی، لوگ پریشان ہیں، ساری مخلوق پریشان ہے، کیا انسان کیا جانور، سارے ہی پریشان ہیں، اپنی صحت کو لے کر پریشان، روزی کو لے کر پریشان، کوئی تجارت میں پریشان، کوئی ملازمت میں پریشان، کسان کھیتی باڑی میں پریشان، ہر کوئی پریشان ہے، اور اس پریشانی کی بنیادی وجہ ہے انسانوں کی بدعمالی، لوگوں کی بدعمالیاں، بے دینی، الحاد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے یہ صاف واضح فرما دیا کہ دنیا میں جو تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، صحتیں جو تباہ ہوتی ہے، بیماریاں ان کی جگہ آتی ہے، اور مال و دولت جو تباہ و برباد ہوتا ہے، اور گھر جو ویران ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے لوگوں کے برے اعمال، بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں تباہی آتی ہے، اور اس میں صرف مسلمان شریک نہیں ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو لوگ صرف مسلمانوں کو ہی کوستے رہتے ہیں۔ بے شک مسلمان قصوروار ہیں، ان کے گناہ کا اثر ہے، لیکن کفر اور شرک بھی دنیا میں تباہی پھیلنے کا سبب ہے، اور کفر اور شرک جو بڑھ رہا ہے اس کے بڑھنے میں ہمارا بھی ایک کردار ہے کہ ہم نے دعوت کی محنت چھوڑ دی، غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنے دین کا تعارف ان تک نہیں کرایا، اپنے اسلام کا تعارف نہیں کرایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کو نہیں کرایا، جو کہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اس کی وجہ سے وہ کفر اور شرک پر باقی رہے، اور پھر وہ کفر اور شرک کی نحوستیں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو دنیا میں فساد کی جو وجہ ہے وہ ہے بے دین، کفر، شرک، برے اعمال، گناہ، اللہ کی نافرمانی، بے حیائی، یہ ہے دنیا میں فساد کی اصل وجہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن آیا تو حالات خراب ہو گئے، فلاں حکومت آ گئی تو حالات خراب ہو گئے، فلاں شخص آ گیا تو حالات خراب ہو گئے۔ بے شک اسباب کی دنیا میں ظاہری طور پر یہ چیزیں بھی سبب بنی ہیں حالات کے خراب ہونے کا، لیکن اصل اور جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ہمارے اعمال، وہ ہے ہمارے اعمال۔ تو دنیا کے اندر جو تباہی، فساد اور پریشانیاں جو عام ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے اعمال، اور اس میں انفرادی اعمال بھی شامل ہے اور اجتماعی اعمال بھی شامل ہے۔ فرد کے جو اعمال ہیں، میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک،
میں ایک ایک حرکت جو کر رہا ہوں، میں ایک ایک عمل جو کر رہا ہوں، اس کا میری ذات پر بھی اور پوری قوم پر اثر پڑ رہا ہے. اور اجتماعی طور پر جو قوم کر رہی ہے، بعض کام جو ہے اجتماعی طور پر انجام دیے جاتے ہیں، اکیلے انجام نہیں دیا جا سکتا، تو وہ اجتماعی اعمال کا بھی اثر پڑتا ہے. تو جب تک ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے کو نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات بھی نہیں بدلیں گے. گناہوں کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. گناہ، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی زندگی پر، اس کی صحت پر، اس کی روزی پر، اس کی تجارت پر، اس کی بیوی پر، اس کے اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے. قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اچھا اثر بھی پڑتا ہے، برا اثر بھی پڑتا ہے. نیک عمل ہے تو نیک اثر پڑے گا، اور برے اعمال ہیں تو برا اثر پڑے گا. سورہ کہف میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی. دیوار گرنے والی تھی، اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے حفاظت فرما دی. اللہ نے وہاں پہ وجہ یہ بیان کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو بچے تھے یتیم ہو چکے تھے، ان کا باپ نیک تھا. باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے مال کی حفاظت فرمائی. یہ اللہ کا غیبی تکوینی نظام ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کے دو نظام ہیں، ایک ہے تکوینی نظام، ایک ہے تشریعی نظام. یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، میں اس کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک ہے تشریعی نظام، ایک ہے تکوینی نظام. تشریعی نظام تو یہ شریعت کا جو نظام ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ جو انسان عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، وہ شریعت کا مکلف ہے. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور مال حج کر سکتا ہے تو حج کرنا ہے. جن کا نفقہ خرچہ اس کے ذمے ہے، ان کا نفقہ اٹھانا ہے. غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے. یہ اللہ کا تشریعی نظام ہے جس کے ہم مکلف ہیں، ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی چوچرا بہانہ نہیں چلے گا. بھائی نماز پڑھنا ہے، دعا کرو اللہ توفیق دے دے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی بلا لے، یہ سب بہانے بازی، یہ سب نہیں چلے گا. صحت ہے، چل پھر سکتے ہیں، پوری دنیا میں گھوم سکتے ہیں، تو مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ تشریعی نظام ہے. اس میں ظاہر دیکھا جائے گا، ظاہر کیا ہے. تو یہ اللہ کا تشریعی نظام ہے. اور ایک ہے تکوینی نظام. تکوینی نظام کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا. تکوینی نظام، دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں ان کی وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ان کے پیچھے جو اسباب ہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دکھائی دے یا نہ دے، وہ ہونے ہی والی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دو بچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی دیوار کی حفاظت فرما دی، گرنے سے بچا لیا. اگر گر جاتی، نیچے کا خزانہ ظاہر ہو جاتا، لٹ جاتا سب. اب بظاہر لوگوں کو وجہ سمجھ میں نہیں ہے کہ دیوار کیوں نہیں گری. اس کے پیچھے اصل وجہ تھی ان کے ماں باپ کا نیک ہونا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کر دی. اب یہ تو لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا. لوگ کہیں گے وہ جس دیوار جو ہے معمار نے اور وہ جو مستری تھا بہت مضبوط دیوار بنائی، بہت مضبوط دیوار بنائی، اس کو پانی بہت پلایا گیا تھا، اس کے اندر جو ہے ملاوٹ نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج کل کے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں. ملاوٹ نہیں ہوئی تھی اس کے اندر. یہ لوگ جو ہے ظاہری وجہ بیان کریں گے، اور اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے جو اللہ جانتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا تکوینی نظام. اللہ کا تکوینی نظام. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، جنت کے سردار، دو سرداروں میں سے ایک سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے امت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جنہوں نے حق کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے دی، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جن کو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ملا. ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ کیا کرتے. مجھے بچوں سے ایک بات یاد آ گئی، میں بتا دوں، موضوع نہیں ہے لیکن میں بتا دوں. آج ہمارے معاشرے میں وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں جو ایک چیز نمایاں ملتی ہے وہ ہے بچوں سے لاڈ اور پیار، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، بے جا لاڈ اور پیار نہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اعتدال نہیں ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بچوں پر ہر وقت غصہ ہوتے رہتے ہیں، جھڑکی دیتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، بس یہی انہیں آتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بے جا لاڈ میں پڑے ہوئے ہیں، بچے کی ہر جائز ناجائز خواہشات بس پوری کرانی۔ بچے نے موبائل مانگا ہے، ٹیب مانگا ہے، 24 گھنٹہ اسے دے دیا ہوا ہے۔ بچے نے ٹی وی کا مطالبہ کیا اور بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے، وہ ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا۔ بچے کی صحت بھی تباہ ہو رہی ہے، دماغ بھی برباد ہو رہا ہے، جسم بھی برباد ہو رہا ہے، ہر چیز۔ یہ اعتدال نہیں ہے، اعتدال کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں امت وسطا بنایا، وجعلناکم امۃ وسطا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور وہ اعتدال ہمیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی۔ ایک مؤلف گزرے ہیں، ان کا نام ہے طالب الہاشمی، طالب الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے صحابہ کی زندگی پر بہت بہترین کتابیں لکھی، بہت مشہور ہے۔ تقریباً 1000 صحابہ کرام کی زندگی کے انہوں نے حالات لکھے، جان نثار صحابہ کرام، روشن ستارے، اس طریقے کی کتابوں کے نام ہے، تذکار صحابیات۔ اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو مشہور ہے کہ کس طرح بچوں کو لاڈ پیار کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیتے تھے، کندھے پر سوار کر لیتے تھے، گھوڑے بن کے چلتے تھے۔ کیا آج کے نوجوان باپ بھی حرکت کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 کے اوپر ہے، 55 کے اوپر، 55 سے اوپر، اور وہ اپنے نواسے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جوان باپ بھی حرکت کرتا ہے کبھی گھر میں، جوان باپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، وہ موبائل میں ہی لگا ہوا ہے، کمانے میں ہی لگا ہوا ہے، روزی روٹی، کاروبار، بزنس، بس وہی۔ بیوی بچے کچھ اب وہ وقت نہیں دے رہے تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہے، بہت ٹینشن ہے، تم لوگ کے لیے تو میں سب کر رہا ہوں، یہی اس کا جواب ہوتا ہے۔ ہمیں ہر جگہ بہانے بازی آتی ہے، اللہ کے سامنے اللہ نماز کے لیے بلا رہا ہے تب بھی بہانے بازی، گھر والے وقت مانگ رہے ہیں تب بھی بہانے بازی۔ تو سوچیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سوار کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ نماز میں ہوتے اور یہ نواز سے چڑھ جاتے اوپر، سجدے میں ہوتے نواز سے پیٹھ پر چڑھ جاتے، سوار ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے سجدہ لمبا کرتے، سجدہ لمبا کرتے، جب اترتے تب سجدے سے اٹھتے۔ اب اس کا مطلب پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ بچے لے کر آئے اور نیت باندھے اور بچے کو بولے بیٹا جیسے میں نماز میں جاؤں تو میرے اوپر چڑھ جانا۔ یہاں پر ایک مرتبہ ہوا تھا، ایک صاحب جو ہے وہ باقاعدہ بچے کو لے کر آتے تھے، اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا، اللہ اور ان کو برکت دی۔ وہ باقاعدہ بچے کو لے کر آتے تھے اور نماز کے ٹائم جو ہے نماز میں جاتے تھے، ہم نے دیکھا یہاں پر رکوع میں اور ایسا پکڑ کے چڑھا لیتے۔ تو یہ حدیث کا غلط مطلب ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو بچوں کو گھر میں بھی وقت دینے تیار نہیں، اب یہ صاحب چلیں حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا اٹھا کے چڑھا لی اور ایسا گود میں نہیں لیے، رکوع بھی اسی حالت میں کر رہے ہیں، پھر رکوع سے اٹھے سجدے میں جانے لگے، پھر ایسا رکھے ہیں اور پھر سجدے میں جا رہے ہیں۔ یہ بے اعتدالی ہے، یہ دین نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی بچہ اس طریقے سے چڑھ جائے تو پھر اس کو برداشت کر لیا جائے، یعنی بچوں کے ساتھ محبت، بچوں کے ساتھ ہمدردی، بچوں کے ساتھ نرمی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے لیے بھی یہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ماں باپ جب بچوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور دادا دادی نانا نانی یہ لوگ جب بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، 5 منٹ بھی کھیلے، بچوں کو وہ خوشی ہوتی ہے جو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی مال، کوئی سونا چاندی نہیں دے سکتا۔ بچوں کو اندر سے وہ خوشی ملتی ہے۔ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ٹیچر، کوئی وہ خوشی نہیں دے سکتا جو آپ کے 5-10 منٹ دے سکتے ہیں، اور پھر آپ کو بھی جو اندر سے خوشی ملے گی نا، وہ خوشی اور کوئی نہیں دے سکتا، وہ خوشی کوئی اور نہیں دے سکتا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا انہی طالب الہاشمی صاحب کی کتاب میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو بچے آ جاتے تھے سامنے اور کیا پکارتے تھے؟ بابا 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 بابا. جیسے ابا بولتے ہیں ان کو ابا کی طرح پکارتے تھے. بچے آ جاتے. عمر کتنی ہے؟ عمر 40-50 کے اوپر ہے. یہ اس قوم کے بزرگوں کا یہ حال تھا. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ترین قوم. ہمیں تو صرف صحابہ کی تجارت نظر آتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے مالدار تھے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے مالدار, یا ان کی نماز نظر آ گئی, یا فلاں وظیفہ فلاں دعائیں. ان کی یہ سیرت ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. پھر کیا ہوتا تھا؟ بچے بابا بابا بول کے آتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا؟ اے ہٹو یہاں سے, کام پہ جا رہا ہوں, یہ کپڑے بیچنا ہے, دکان پہ جانا ہے, لیٹ ہو جائے گا. نہیں, ایک ادھر چڑھ گیا, ایک ادھر چڑھ گیا, ایک پیچھے چڑھ گیا, ایک سامنے چڑھ گیا. ان کو گود میں لے رہے ہیں, سب کو ان کو لاڈ کر رہے ہیں, ان کو پیار کر رہے ہیں. کسی کو خود ایک کو اس گود میں اٹھایا ہوا ہے, ایک کو اس گود میں اٹھایا ہوا ہے. کسی کو ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں, کسی کو رخسار پر بوسہ دے رہے ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چوما ہے, زبان کو چوسا ہے. یہ محبت, یہ پیار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملا ہے اور انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو میں کیا بتا رہا تھا, کوئی بات مجھے یاد نہیں رہی, وہ دوسری جگہ میں نکل گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ. خیر, بچوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کے بارے میں ہمارے معاشرے کو اعتدال پر آنے کی ضرورت ہے. نماز کا بھی مسئلہ ہے, مسجدوں کے اندر نماز کا مسئلہ بچوں کے بارے میں ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں. دیکھیں, حدیث میں ہے کہ چھوٹے بچے اور پاگلوں کو مسجد میں نہ لایا جائے, ان کو دور رکھا جائے. عمر نہیں ہے کتنی عمر ہونی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جب بچے میں تمیز اور سنجیدگی تھوڑی پیدا ہو جائے تو اسے لا سکتے ہیں کہ وہ مسجد میں پیشاب پخانہ نہ کرے, اور بہت زیادہ جو ہے نماز نہ خراب کر دے وہ لوگوں کی. تھوڑا بہت تو بھاگے گا, ہلکی پھلکی آواز بھی کر دے گا بچہ, لیکن قابو میں ہی نہ آ رہا ہو بچہ. یا بچے کی فطرت ہی ایسی کہ وہ بہت زیادہ مستی کرتا ہے, شرارت کرتا ہے, تو پھر ایسے بچے کو نہیں لانا ہے. باقی بچہ سنجیدہ ہے, سمجھدار ہے, پیشاب پاخانے وغیرہ کے لیے بول دیتا ہے, مسجد کو خراب نہیں کرے گا, تو 5 سال کا 6 سال کا بچہ اس کو لا سکتے ہیں. ہمارے 6 سال کی قید لگائی ہے, تو 5 سال کا ہے, ہو گیا, سمجھدار ہے, لا سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ. تو ایک بات تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, دادا کی ذمہ داری ہے, نانا کی ذمہ داری ہے کہ لے کر آئے بچوں کو مسجد. ایک مسئلہ تو یہ, اس سے ان میں نماز کا شوق پیدا ہوگا. ورنہ آج جو ہم بے دینی دیکھ رہے ہیں اور کچھ دینداری باقی ہے, یہ مجمع یہاں پہ آیا ہوا ہے, اگر ہم نے بچوں کو مسجدوں سے اسی طرح دور کیا, دھکے مار کر نکالا, چلاتے رہے, چیختے رہے, تو یاد رکھنا 20 سال کے بعد یہ منظر ہوگا ہمارے سامنے کہ مسجدیں خالی ہوگی, یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا, ہم سب تو چلے جائیں گے. یہی بچے ہیں جوان ہونے والے, بوڑھے ہونے والے. ایک چیز تو ہم بچوں کو مسجد سے قریب کر کے لے کر آئے. دوسری بات کہ بچوں کے ساتھ مسجد میں نرمی والا معاملہ ہو, چاہے وہ غلطی کریں, چھوٹے بچے 7 سال 10 سال 9 سال, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو, ان پر چیخا نہ جائے, چلایا نہ جائے, پیار محبت سے سمجھایا جائے. آپ حیران ہوں گے کہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر لاڈ پیار سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے, بچے اس کو جلدی قبول کر لیتے, بہت جلدی قبول کر لیتے. معصوم ذہن ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, برا کیا ہے, اچھا کیا ہے. انہیں تھوڑی اللہ کی پہچان ہے, وہ تھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. ہم تو اللہ معاف فرمائے اللہ کو پہچان کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کو پہچان کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو دوسری بات, بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ بھائی بچوں کو نماز کے لیے کہاں پہ کھڑا کیا جائے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینا ہے. مرو اولادکم اذا بلغوا 7 سنین, 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 5-6 سال سے ان کو نماز کے لیے لائیں گے, تبھی تو جا کے 7 سال میں وہ شروع کرے گا اچھے سے پڑھنا.
تو نماز میں کہاں کھڑا کیا جائے؟ 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم ہے، نماز میں کہاں پر کھڑا کیا جائے؟ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں بھی آتی تھی، بچے بھی آتے تھے. عورتیں رات کی نماز میں، فجر کی نماز میں زیادہ آتی تھی، اور دوپہر کی، دن کی نمازوں میں عموماً اتنی نہیں آتی. بچے بھی ہوتے تھے. تو پہلے بڑوں کی صف لگتی تھی، اس کے بعد بچوں کی صف لگتی تھی، یعنی بڑوں کی صف مکمل ہو گئی تو پھر پیچھے بچوں کی صف، پھر وہ مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد عورتوں کی صف لگتی پیچھے، اور وہ پیچھے سے ہی نکل جاتی تھی، کوئی اختلاط والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ابھی تربیت کا ماحول نہیں ہے، گھروں میں بھی تربیت نہیں، مسجدوں میں بھی تربیت نہیں، نہ دینی ماحول نہ دینی تربیت. یہ مفصل دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ موجود ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مستقل مسلک ہے کہ بچوں کو پیچھے الگ سے کھڑے رکھنے کے بجائے ان کو ساتھ میں کھڑا رکھا جائے. پہلی صف میں تو نہ کھڑا رکھا جائے، امام کے پیچھے نہ کھڑا رکھا جائے. حدیث میں ہے لیلینی منکم اولو الارحام والنہا، کہ میرے پیچھے ایک تو بالغ کھڑے رہیں. اولو الارحام بالغ، نابالغ کو کھڑا رکھنا جائز نہیں ہے. پیچھے امام کے پیچھے تو بالغ رہے، پہلی صف میں بالغ، اس میں کوئی بچہ نہ کھڑا رہے. والنہا، اور عقل مند سمجھدار. تو دوسری تیسری جو چوتھی صفیں ہیں جس میں بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں صفوں کے کناروں پر چھوٹے بچوں کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. آپ اس مسئلے کو جو ہے تھوڑا اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. لوگوں کو مسئلہ پورا معلوم نہیں ہوتا ہے تو بلا وجہ اختلاف کر رہے ہوتے. ان کی بھی غلطی نہیں ہوتی. ان کے سامنے بھی ایک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی اپنی بات میں صحیح ہے. لیکن علماء نے زمانے کے حالات دیکھتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، باقاعدہ تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا. تو اس وجہ سے بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ تیسری چوتھی جو صف ہے اپنے ساتھ ان کو کھڑا رکھا کرے. ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بچے 3-4 ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی مستی شروع ہو جاتی ہے. نہ وہ نماز سیکھتے ہیں، وہ مستی سیکھتے ہیں. پھر دوسروں کی بھی نماز خراب ہوتی ہے، وہ بھی نماز نہیں سیکھتے. اور اگر انہی بچوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا جائے تو بازو والے کو دیکھ کر، اپنے بڑے کو دیکھ کر نماز بھی سیکھتے ہیں، اور ان کی مستی کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ جو بچے اتنی مستی کرتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ قرات کیا کرنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، رکعت کون سی چل رہی ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. تو اس کا حل بچوں کو مسجد سے بھگانا، نکالنا نہیں ہے. اس کا حل یہ کہ بچوں کو مختلف صفوں میں الگ الگ جگہ پڑے گا، یہ اس کا حل. اور ہر مسجد میں یہ چیز ہونی چاہیے. بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، بچے پیچھے ہیں، اتنی مستی کرتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ نماز خراب ہوتی ہے. نہ نماز سے پہلے ان کو بولا جاتا ہے، تکبیر بھی ہو رہی ہے، پیچھے بچے بھی مستی کر رہے ہیں. نہ نماز کا سلام پھرنے کے بعد ان کو کوئی بولتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا، بچے بس مستی کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پلے گروپ ہے اور وہاں پہ بچے مستی کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ بچے مستی کرنے کے لیے جمع ہو گئے. تو اس صورت حال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خیر یہ بیچ میں بات آ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، نیکیوں کا اثر ہوتا ہے. ہم نیکیاں کریں گے اس کا اچھا اثر ہوگا، گناہ کریں گے اس کا برا اثر ہوگا. اس کو قرآن نے سورہ کہف میں بیان کیا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو تکوینی نظام اور تشریعی نظام یہ بات چل رہی. تو اللہ کا جو تکوینی نظام ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے گردش میں رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے. بنو امیہ آپ نے نام سنا ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا دور خلافت، دور حکومت شروع ہوا ہے، اور 12-13 جو ان کے خلفاء گزرے ہیں، یہ پورا دور بنو امیہ کا ہے. اس میں ایک بہت بڑے بادشاہ کا انتقال ہوا، بہت مالدار تھا، بہت زیادہ مال چھوڑا. اس نے بہت زیادہ مال چھوڑا، لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کی جو اولاد تھی، اس بادشاہ جس نے بہت سارا مال چھوڑا تھا، ظاہری سبب یہ بتا رہا ہے کہ یہ بچے کبھی بھوکے نہیں مریں گے.
یہ بچے کبھی بھیک نہیں مانگیں گے، یہ بچے کبھی فقیر نہیں بنیں گے. یہ ظاہر کہہ رہا ہے، اور اسی ظاہر میں ہم سب پڑے ہوئے، میں آپ سب پڑے ہوئے. اپنے لیے کماؤ، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے، گھر بنا دیں، کاروبار، پیسے، بینک بیلنس، سیونگ، اسی میں ہم پڑے ہوئے. ایک حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری بھی ہے، کرنا چاہیے، اور حدیث میں ترغیب بھی ہے. اپنے بیوی بچوں کے لیے کرنا یہ ضروری بھی ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی. آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ ان کا ایک ذاتی مکان ہو جائے، ایک میں اچھی سیونگ چھوڑ کے جاؤں کہ کسی کے محتاج نہ بنے. حدیث میں ترغیب ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب اندھا دھند حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کیے بغیر ہاتھ دھو کے بس مال کے پیچھے پڑے ہوئے. مجھے اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، چاہے کسی اور کا گھر منہدم ہو جائے ڈھہ جائے. مجھے اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، چاہے غریب کا لقمہ ہمیں چھیننا پڑے. مجھے اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، سیونگ کرنا ہے، بینک بیلنس کرنا ہے، چاہے حرام مال کھانا پڑے، چاہے خیانت کرنا پڑے، چاہے دھوکہ دینا پڑے. اس سے اسلام نے منع کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، فرمایا یا نبی اللہ، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا پورا مال صدقہ کر دوں تاکہ موت کے بعد یہ مال مجھے کام آئے، اللہ کی بینک میں جمع ہو جائے. فرمایا نہیں صاحب، ہماری اولاد ہے، بیوی ہے، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ. تم ان کو فقیر بنا کے جاؤ، بہتر یہ کہ ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ. تو حدیث میں یہی ترغیب دی، حلال طریقے پر کرو. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آدھا صدقہ کر دوں، آدھا چھوڑ دوں؟ پہلے تو 2/3 کہا نہیں، آدھا کہا نہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر لاسٹ میں کہا یا رسول اللہ، 1/3 ان کے لیے چھوڑ دو، باقی سب صدقہ کر دو. کہا ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن یہ بھی بہت، تم جو صدقہ کر رہے ہو بہت ہے، والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. تو اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن حلال حرام کی تمیز ہو، تقویٰ، اللہ کا خوف ہو، خیانت، دھوکہ، چوری، جھوٹ، ان سب چیزوں سے پاک ہو. اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی غم کرنے کی بات نہیں. اللہ یتولی الصالحین، اللہ یتولی الصالحین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ما اريد منهم ان يطعمون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نہیں ہو رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، رزاق اللہ ہے، روزی اللہ کے ذمے ہے، صالحین کو وہی پالتا ہے، نیک لوگوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو وہ جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا جو بہت چھوڑ کے مرا تھا، لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عرصے کے بعد اس کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہی. جامع مسجد جو اس زمانے میں رہی ہوگی، ہمارے یہاں تو ویسی مسجدیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جامع مسجد دے. ہماری ایک تمنا ہے کئی سالوں سے، نے کئی لوگوں سے کہا بھی ہے کہ مہاڑا میں بھی ایک بڑی جامع مسجد ہو جائے، سارے مہاڑا کے لوگ وہاں پر ہیں، سارے مسلک کے لوگ وہاں پہ ہیں، نمازیں پڑھیں. خیر، دہلی کی جامع مسجد ہے، اس کی بھی سیڑھیاں ہیں، تو ویسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر وہ بھیک مانگا کرتے تھے. یہ ہے روزی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا تکوینی نظام چلتا ہے. سود تباہی لاتا ہے، گناہ تباہی لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے، حرام تباہی لاتا ہے. حرام والا کبھی آباد نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے اسباب جمع کر لے، جتنے چاہے مکان بنا لے. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، سنا ہے ہم نے، کئی مکانات بنائے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، سارے مکان چلے گئے. اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کچھ نہیں تھا، آپ حیران ہو گئے کہ کھانے کا لقمہ بھی بعض مرتبہ ایک وقت کے لیے ان کے پاس نہیں تھا. اللہ نے بڑی بڑی جائیدادیں دے دی، حویلیاں دے دی. آدمی کا انتقال ہوا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے بچیاں ہیں، کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں ہے پاس میں، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اچانک اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ کچھ دنوں کے بعد، عرصے کے بعد نہیں، کچھ دنوں کے بعد وقتی آزمائش ہوتی ہے، وقتی آزمائش.
اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، انسان کو ہمت رکھنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اللہ میں راضی ہوں۔ اور جب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا انسان، تو تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے، بھوک میں بھی مزہ آتا ہے، مصیبت میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو راضی رہی، اللہ نے ایک مکان نہیں دیا، پوری حویلیاں دے دی۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا بھی انتظام ہو گیا، بچیوں کا بھی انتظام ہو گیا۔ یہ بڑی حویلی ہے، بچوں شادیاں کر کے تم یہ رہ لینا حویلی میں، سب کے الگ الگ کر، میری بچیوں شادی ہو جائے، تمہارے شوہر کے پاس مکان نہیں ہو تو آ جانا یہاں پہ رہنا پڑا۔ یہ اللہ یتولی الصالحین، یہ ہے اللہ کا تکوینی نظام۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا تکوینی نظام ہمارے حق میں خیر بن جائے، ہمارے حق میں ہو جائے، تو اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا۔ بنی امیہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری زندگی بادشاہ ہونے کے باوجود، آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فقر کی زندگی گزاری، بادشاہت میں بھی انہوں نے درویشی کی، فاقے سے زندگی گزاری، گھر میں پہنچ رہے ہیں، روزے سے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیاز پہ گزارا کیا، پیاز کھا لیا، بس روٹی اور نمک کھایا ہے۔ بیوی جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑے بادشاہ کی شہزادے کی بیٹی تھی، ان کی بیوی شاہی خاندان سے نکل کر آئی تھی، کہا کہ میرے ساتھ اس فقیری میں زندگی گزارنا ہے تو ٹھیک، ورنہ چلے جاؤ میرے پاس۔ اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اور وہ بھی فقیری کی زندگی گزارنے لگی۔ جب پوری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، 1 پھوٹی کوڑی نہیں لی، پوری زندگی فقیری میں گزاری، اور امت کی خوشحالی کی فکر کی۔ ان کے زمانے میں امت جو تھی وہ خوشحال تھی، ہر شخص خوشحال تھا، کوئی پریشان نہیں، حتیٰ کہ جانور بھی خوشحال تھے۔ آپ نے سنے واقعات کہ بھیڑ اور بکریاں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے، ان کا انتقال ہے، بھیڑ نے بکری پر حملہ کیا ہے، چروائے نے کہا ہے کہ آج عمر کا انتقال ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ تھا یہ بھیڑیے نے کبھی میری بکریوں پر حملہ نہیں کیا۔ یہ میرے بھائیوں برکتیں ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ تکوینی نظام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے ہم ان پر کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، دہانے کھول دیتے۔ برکت کا نل نہیں کھلتا کہ برکت کا نل کھل گیا، دہانا، یہ ڈیم جب کھلتا ہے تو کیسا پانی آتا ہے، چشمے کی وجہ سے کیسا پانی آتا ہے، جھرنے کی وجہ سے کیسا پانی آتا ہے، ایسا اللہ مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں، ہر چیز میں ویسی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو آج میرے بھائیوں یہ جو حالات ہے، پریشانی ہے، روزی کے لیے لوگ پریشان ہیں، رزق کے لیے جو پریشان ہیں، اس کو دور کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، ہر قسم کے حرام کو چھوڑ دیں، ہر قسم کے حرام کو۔ آج لوگ جو ہمارے پاس نماز کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، نکاح کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، طلاق کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، وراثت، ہدیہ، ہبہ، یہ سب مسائل پوچھنے آتے ہیں۔ آپ کو میں حیرت کی بتاؤں کہ دارالفتہ میں اس وقت جو مسئلہ کثرت سے آ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے فلاں بیٹے کو اتنا دیا، مجھے اتنا نہیں دیا، باپ کو زندگی میں ہی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ بعض باپوں نے تو شکایت کی، ایسا لگتا ہے کہ میری اولاد نے جیتے جی مجھے مار دیا، پریشان کر رہے کہ ابا وہ گھر میرے نام کر دو، وہ گھر میرے نام کر دو، تم نے انصاف نہیں کیا، تمہیں اللہ کے سامنے میں پکڑوں گا۔ 70 سال کا بوڑھا باپ ہے اور یہ 50 سال کا بیٹا کہہ رہے کہ ابا میں آپ کی گردن پکڑوں گا۔ تو خیر لوگ یہ مسائل پوچھ رہے، جہاں لینا ہے، کوئی یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آ رہا کہ کاروبار کے مسائل کیا ہے، تجارت کے مسائل کیا ہے، یہ میں پیسہ لے رہا ہوں، یہ میرے لیے لینا جائز ہے۔ آدمی چشم پوشی کر رہا ہے، سب لے رہے تو میں نے لے لیا، کون سا گناہ ہے؟ یہ ہے امت کی تباہی کی اصل وجہ۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو اللہ نے برکت تقوی میں رکھی ہے، تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ برکت کا دوسرا سبب قرآن کی تلاوت، نماز۔ اچھا گناہ چھوڑنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کاروبار میں اور دھوکہ دینا، خیانت، یہی نہیں ہے۔
نماز کا وقت ہو جائے، آدمی اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنی نوکری چھوڑ کر نماز کے لیے نہ آئے، یہ بھی تجارت کو برباد کرتی ہے، روزی کو تنگ کر دیتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ابھی نماز کا وقت ہو جائے، 1 بجے نماز خطبہ شروع ہو جاتا ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، اب کوئی بندہ وہاں پہ یہاں پہ قرآن لے کر بیٹھ جائے اور ہم اس سے کہیں نماز کے لیے آ جاؤ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے قرآن سے زیادہ بابرکت چیز، قرآن سے زیادہ ثواب کی چیز کون سی ہو سکتی؟ لیکن ہم کہیں گے کہ بھائی تو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ کے گناہ کر رہے کہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ مسجد میں رہ کر نماز کے وقت قرآن پڑھنے والا غلط کر رہا ہے، گنہگار ہے، تو نماز کے وقت جو اپنی دکان میں بیٹھ کر تجارت کر رہا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، کیا وہ گنہگار نہیں؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا، نماز کی طرف آنا ہوگا۔ یہ نماز، بے نمازی بننا، یہ ہے ہماری تباہی کی اصل وجہ۔ کما تو رہے ہم، بہت آ رہا ہے، لیکن کہاں جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اور جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے کم اور زیادہ، کثرت اور قلت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک تو حلال اختیار کرے، حلال طریقے سے کمائے، حلال جگہوں پر خرچ کرے، حرام جگہوں پر خرچ نہ کرے، اسراف نہ کرے۔ اسراف کرنا، فضول خرچ کرنا، ضروریات پہ خرچ کرے، جائز خواہشات پہ اگر اللہ نے دیا ہے خرچ کرے، نہیں دیا ہے قناعت کرے، اللہ سے راضی رہے۔ ایک ساتھ ملے، کہنے لگے ڈھابے پہ جایا کرو کبھی کبھی، دیکھا ابھی جاتے ہیں، اللہ نے جیسی حیثیت کی سال میں 1-2 مرتبہ، اور پھر اللہ نے اور حیثیت کی تو 3-4 مہینے میں چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگے ہم تو 3 دن میں 1 مرتبہ آتے ہیں، یہ بھیونڈی کے ڈھابے ہیں، ابھی اللہ نے دیا آپ کو ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ عیاشی بھی بہتر نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کی، بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، جب مالی تنگی آئے گی، لاک ڈاؤن یہ سب آئے گا، تمہاری بیویاں پریشان کرے گی۔ اور تربیت ہوگی تو عمر ابن عبدالعزیز خود بھی بادشاہ، ان کی بیوی بھی شاہی خاندان سے آئی ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے تو فقیری میں بھی گزارا کر رہی ہے۔ تو ضروریات پوری کریں، جائز خواہشات جو ہے اگر اللہ نے دیا ہے شرعی حدود میں رہ کر خرچ کریں، شرعی حدود میں پوری کرے، بہت زیادہ اس میں اسراف نہ کرے، اور نہیں دیا تو سکھائے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ عورتیں کیا کہہ رہی کہ لاؤ، حلال حرام جو بھی ہے بس لاؤ، ہماری خواہشات پوری کرو۔ ضروریات تو پوری ہو سکتی ہے، کھانے سے بھوک تو مٹ سکتی ہے، پانی سے پیاس تو بجھ سکتی ہے، لیکن خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ تو سونے کے پہاڑ بھی مل جائے، وادیاں بھی مل جائے، انسان بولے گا 3 4 5، آپ کی 2 دکان ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اسراف سے بچیں ہم۔ آج امت جو ہے اس وقت اسراف کی وجہ سے تباہی میں مبتلا ہے۔ ابھی وقت نہیں، لیکن میں 2-3 آپ کو اشارے کر دوں۔ پانی کا اسراف، کھانے کا اسراف، پیسے کا اسراف، یہ مشہور ہے۔ یہ 3-4 چیزیں وہ ہیں جن میں پوری قوم مبتلا ہے، ہم سب مبتلا ہے، میں بھی، آپ بھی سب مبتلا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ پانی کا آپ اسراف دیکھ لیں، گھروں میں، بلڈنگوں میں، سوسائٹیوں میں، بنگلوں میں، پانی کا کیا اسراف ہو رہا ہے۔ یہاں مسجدوں میں آپ دیکھ لیں کتنا اسراف ہو رہا ہے پانی۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی گھروں میں اور مسجدوں میں ویسے نل ہونے چاہیے جیسے ہم نے ملاڈ میں دیکھا ہے۔ یہ ملاڈ اسٹیشن کے پاس ایک اسماعیل باغ ہے، وہاں پہ ہول سیل مارکیٹ بھی ہے، وہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک صاحب رہتے، وہاں پہ وہ کام بھی کرتے، اور اکثر وہاں پہ ان سے مسجد میں ملاقات بھی ہوتی ہے، جب وہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مارکیٹ کی مسجد ہے وہاں پہ، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین نل ہے، پوری دنیا کا سب سے بہترین نل، بیسٹ آف ورلڈ، پوری دنیا کا سب سے بہترین نل۔ کیوں؟ آپ اس کو کتنا بھی کھول لو، 1 لوٹے سے زیادہ پانی نہیں نکلے گا۔ یہاں دیکھ لو لوگ بالٹیاں بہا رہے ہیں، بالٹیاں 5-5 آدمی غسل کر لے، اتنے میں ایک آدمی کا وضو بھی نہیں ہو رہا۔ یہ تباہی نہیں لائے گا تو کیا لائے گا؟ حضور نے تو فرمایا کہ سمندر پہ، دریا پہ بیٹھ کر بھی تم اسراف نہ کرو۔ میرے بھائی اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا بھی لگے ذمہ داروں کو بتا کہ بھائی وہ جو نل ہے وہ یہاں پہ بھی لگایا ہے، بہترین نل۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، کھانے میں اسراف، کھانا بچ رہا ہے، لوگ پھینک دے رہے ہیں، کچرے میں ڈال دے رہے ہیں، ادھر ادھر پھینک دے رہے ہیں۔ پلیٹیں ہم گھروں میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو دانے بچ جاتے ہیں پلیٹوں کے اندر بھی بچ جاتے ہیں۔ تو کھانوں میں اسراف نہ کرے، پیسوں کے اندر اسراف نہ کرے، پانی کے اندر اسراف نہ کرے۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے
ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہماری زندگی میں برکتیں آئے گی، خوشحالی آئے گی اور چین آئے گا، اور اللہ ہر چیز میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکت دیں گے۔ پھر اگر تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں بھی پوری کریں گے اور چاہیے خواہشات کو بھی پوری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کا، قرآن کی تلاوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh